بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیر الشہداء سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز چچا اور رضائی بائی تھے۔ راجح قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ ایک مرتبہ شکار سے لوٹ کر گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ناروا اور گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی جوش غضب میں آپے سے باہر ہو گئے، پھر کمان ہاتھ میں پکڑے حرم کعبہ میں جا پہنچے اور ابو جہل کے سر پر اور اس زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ پھر جب گھر لوٹے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تمہارا شمار قریش کے سرداروں میں ہوتا ہے، کیا تم اپنا دین بدل دو گے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری رات بے چینی اور اضطراب میں گزری۔ صبح ہوتے ہی برگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اس پریشانی کا حل چاہا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی طرف توجہ فرمائی اور اسلام کی حقانیت اور صداقت ارشاد فرمائی۔ کچھ ہی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی دنیا جگمگا اٹھی اور زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے اور فرماتے تھے کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک جانثار صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے برگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے برگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سب زبرجد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک یکم ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی لیکن تاریخ میں اس سے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سرماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت بے جگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم میں واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دشمنوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک اور کان جسم سے جدا کر کے پیٹ مبارک اور سینے اقدس چاک کر دیا تھا۔ اس جگر حراش اور دل آزار منظر کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دل بے اختیار بر آیا اور زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر
یہ کلمات جاری ہو گئے، آپ پر اللہ تعالی کی رحمت ہو کہ آپ قرابت داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے اور نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ شہدائے احد میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر ایک ایک شہید کے ساتھ آپ کی بھی نماز جنازہ پڑھی گئی، جبکہ ایک روایت کے مطابق 10 شہیدوں کی نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھی جاتی اور ان میں آپ بھی شامل ہوتے۔ یوں اس فضیلت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ منفرد ہے اور کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ جبل احد کے دامن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے۔